بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو مطالعہ پاکستان کا دوسرا لیکچر دینے جا رہی ہوں۔ چیپٹر نمبر 1 ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، جس میں آپ کو پہلے پڑھایا جا چکا ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ نظریہ پاکستان قائد اعظم اور نظریہ پاکستان علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں۔ آج آپ کو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پڑھانا ہے کویسچن کہ تحریک علی گڑھ کیسے بنی، اس کا اوریجن یعنی کہ اس کا پس منظر کیا تھا، اس کے بنانے کی وجوہات کیا تھی، اور سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ کی پاکستان کے لیے کیا خدمات تھی۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اس کا تحریک علی گڑھ کا پس منظر کیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمان قوم کو تباہ کرنے میں برطانوی حکومت اور ہندو اکثریت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگرچہ ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد جنگ آزادی میں مسلمانوں کے ہم رکاب تھی، لیکن وہ انگریزوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب رہے کہ آزادی کی جدوجہد میں صرف مسلمانوں نے شرکت کی تھی، یوں حکومتی عتاب کا نشانہ صرف مسلمان بنے۔ یعنی کہ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف ہندو اور مسلمانوں نے دونوں نے مل کر یہ آزادی کی جنگ لڑی تھی، لیکن جب اس جنگ میں مسلمان اور ہندو ہار گئے تو ہندوؤں نے فٹافٹ اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ کر لیا، تو پھر صرف مسلمان رہ گئے جن پر حکومت نے بے پناہ ظلم ڈھائے۔ مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا گیا، ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئی۔ اس یعنی کہ 1857 کی جنگ آزادی کے کانسیکوینسز کیا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئیں، مسلمانوں کو نوکریوں سے بے دخل کر دیا گیا، ان کی جاگیریں ان سے چھین لی گئی، تعلیم کے دروازے مسلمانوں پر عملاً بند کر دی گئے تاکہ وہ تعلیم سے بہت دور رہ سکیں، مسلمانوں کو معاشی اور معاشرتی طور پر بری طرح کچل دیا گیا، مساجد اور مدرسوں کو بند کر دیا گیا، مسلمان ایک تباہ حال قوم بنا دی گئی۔ یعنی کہ یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے کی گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لارڈ رابرٹ کہتا ہے کہ میرا گزر دہلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے انبار تھے۔ آپ دیکھیں کہ سکھوں نے اور ہندوؤں نے بھی مل کر مسلمانوں پہ اتنے ظلم ہوئے کہ ولیم ہنٹر کہتے ہیں کہ اس دور میں مسلمان ہونا ایک جرم قرار پایا۔ اگر آپ اس ٹائم پہ یہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی اگر آدمی یہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں تو سکھ اس کو مار دیتے تھے، باقی کا سر ہندو پوری کر دیتے تھے۔ اب وہ مسلمانوں کی تباہی کے حوالے سے سید احمد خان نے لکھا ہے کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ اتنی بری کنڈیشن، اتنے برے حال میں آپ دیکھیں کہ پھر کوئی اللہ تعالیٰ ہی کی مدد تھی جس سے مسلمان دوبارہ جو ہے اس پستی سے نکلے۔ اب اس ٹائم پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد فراہم کی وہ تھی سر سید احمد خان کی صورت میں، اور ان کی جو چلائی گئی تحریک تھی جس کا نام علی گڑھ تھا، وہی ایک آسرا تھا جس نے مسلمانوں کو اس بری کنڈیشن سے نکالا۔ اب آپ کو بتا رہے کہ ان کی درسگاہوں نے ساری صورتحال اچھی طرح بہتر کر دی۔ ان کی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اگر مسلمان اسی طرح کے حالات سے گزرتے گئے تو یہ تو کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں کو ایک بالکل چھوٹی سی اقلیت بنا دیں گے۔ اس تحریک نے جب سٹارٹ لیا تو اس کے قائدین کے اندر محسن الملک، وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا چراغ علی خاص طور پہ قابل ذکر نام ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی نسلوں کے لیے بے قدر ایفرٹس کی۔ سر سید ان کے ساتھیوں نے علی گڑھ تحریک کو ایک ہمہ گیر اور جامع تحریک بنا دیا۔ یوں مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا۔ ان کی کارکردگی کے مختلف پہلو ایسے ہیں کہ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ جو چلائی، اس نے کہاں کہاں خدمت دی؟ اس نے تعلیمی میدان میں خدمات فراہم کی، ادبی خدمات سر انجام دی، معاشرتی و معاشی خدمات سر انجام دی، سیاسی خدمات سر انجام دی۔ یہ وہ خدمات ہیں جس کے نتیجے میں مسلمان جو تھے اس
پست والی اور پست حالی سے نکل کر باہر آ گئے۔ سر سید کا نقطہ نظر تھا کہ مسلمان قوم کی ترقی کی راہ تعلیم کی مدد سے ہی ہموار کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ جدید تعلیم حاصل کریں اور دوسری اقوام کے شانہ بشانہ آگے بڑھیں۔ اب اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا؟ 1859 میں سر سید نے مراد آباد اور 1862 میں غازی پور میں مدرسے قائم کر دیے۔ ان مدرسوں میں فارسی کے علاوہ انگریزی زبان اور جدید علوم پڑھانے کا بندوبست بھی کیا گیا۔ اصل میں مسلمان جو تھے وہ انگریزوں سے اتنی نفرت کرنے لگے تھے کہ وہ کوئی بھی ایسی بک اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے تھے جو کہ انگریزی زبان میں ہو۔ اس وقت کے حالات میں یہ بھی چیز چل رہی تھی کہ جو انگریز تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو کسی طرح سے عیسائیت کی طرف راغب کرنا شروع کر دیں۔ اسی ڈر سے مسلمانوں نے جو اپنے بچے تھے نا وہاں سے نکال لیے، اسی لیے ہی مسلمان تعلیم سے اتنے دور بھاگنے لگے تھے۔ اب سر سید احمد خان نے کیا کہ ان مدرسوں میں انگریزی زبانوں کی جو بک تھی ان کا ترجمہ کروایا تاکہ مسلمانوں کے پتہ چلے کہ یہ جو بکس ہیں یہ تعلیم کے لحاظ سے اپنے بچوں کو پڑھانی کتنی ضروری ہیں تاکہ تعلیم کے میدان میں مسلمان ہندوؤں سے اور انگریزوں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ اب 1875 میں انہوں نے علی گڑھ میں ایم اے او ہائی اسکول کی بنیاد رکھی جو بعد میں ایم اے او کالج اور آپ کی وفات کے بعد 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا۔ اچھا اسٹوڈنٹس، ایک اور چیز آپ کو یہ بتاتی چلوں، جب بھی آپ کو ایم سی کیوز آتے ہیں تو آپ کو ڈیٹس آتی ہیں۔ اب بچے جب اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، یاد کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل ایک سرسری سا جائزہ لیتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ 1859 میں مراد آباد میں اسکول قائم ہوا، 1862 میں غازی پور میں مدرسہ قائم ہوا، 1875 میں ایم اے او ہائی اسکول بنا، اس کے بعد دیکھیں 1920 میں یہ یونیورسٹی بنی۔ پھر بچے کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتہ چلا یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اب 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ بنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ 1886 میں سر سید نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ ان ڈیٹس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، یہی ان کی تعلیمی خدمات ہے اور آپ نے ان کو پوائنٹس میں لکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ یوں ہی دیکھتے دیکھتے مغربی ادب، سائنس اور دیگر علوم کا بہت سا سرمایہ اردو زبان میں منتقل ہو گیا اور سوسائٹی کی خدمت کی بدولت اردو زبان کو بہت ترقی نصیب ہوئی۔ 1886 میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ مسلم قوم کی تعلیمی ضرورتوں کے لیے رقوم کی فراہمی میں اس ادارے نے بڑی مدد فراہم کی اور کانفرنس کی کارکردگی سے متاثر ہو کر مختلف شخصیت نے اپنے اپنے علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ لاہور میں اسلامیہ کالج، کراچی میں سندھ مسلم مدرسہ، پشاور میں اسلامیہ کالج اور کانپور میں حلیم کالج کی بنیاد پڑی۔ یہ اس طریقے سے مسلمان جو تھے وہ تعلیمی میدان میں ہندوؤں کے برابر آ گئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو وہی جاب جن سے ان کو یہ کہہ کر نکال دیا جاتا تھا کہ آپ کے پاس تو اس طرح کی تعلیم نہیں جو ہندوؤں کے پاس ہے۔ انگریز پھر مجبور ہو گئے تھے کہ سر سید احمد خان کے ان مدرسوں سے، ان اسکولوں سے، ان یونیورسٹی سے نکلے اسٹوڈنٹس کو ان کو ہر صورت میں پھر جاب دینی پڑتی تھی۔ اگلی ہیں جی ادبی خدمات۔ یہ آپ غور سے دیکھ لیں کہ سر سید احمد خان اور طریقہ علی گڑھ کی مسلمانوں کے لیے ادبی خدمات یہ تھی کہ سر سید خود بہت عمدہ انشا پرداز تھے اور خوش قسمتی سے انہیں بہت اچھے دانشور دوستوں کا ساتھ بھی مل گیا۔ سر سید نے ادب کو قومی ترقی کا ایک ذریعہ بناتے ہوئے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا۔ اس دور کی درجہ ذیل تحریروں نے انقلاب برپا کر دیا۔ اس میں سے سر سید احمد خان کی اب آپ کو یہ بھی دکھا رہی ہوں کہ آپ کو یہ بھی ایک ایم سی کیوز آیا کرے گا یا آپ کو شارٹ میں پوچھیں گے سر سید احمد خان کی تحریروں کے نام لکھیں۔ اس میں ہے آثار الصنادید، تبیین الکلام، آئین اکبری، تفسیر قرآن، خطبات احمدیہ، رسالہ تہذیب الاخلاق۔ مولانا شبلی نعمانی کی جو تحریر ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاروق الغزالی۔ مولانا نذیر احمد کی تحریر ہے مرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت۔ مولانا حالی کی تحریر ہے مسدس حالی، موازنہ دبیر انیس، دیوان حالی۔
یہ جو ہیں بکس یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ معاشرتی اور وہ معاشی خدمات سر سید احمد خان کی یہ تھی کہ مسلمانوں کو وہ چاہتے تھے کہ ان کا کھویا ہوا مقام معاشرے میں واپس دلا دیں، اور معاشی طور پہ جو مسلمان جو ہیں وہ ذب و حالی کا شکار ہیں یا غربت اور افلاس کے اندر گرے ہوئے ہیں، ان کو اس طرح کے حالات سے نکال دیں۔ رسالہ اسباب بغاوت الہند میں لائل محمڈنز آف انڈیا اور تبیین الکلام جیسی کتب تحریر کر کے مسلمان اور حکومت برطانیہ کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے اور مسلمانوں کے خلاف جاری جبر کی مہم کو روکنے میں کامیابی حاصل کی۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد کے لیے ملازمت کے دروازے کھلوائے گئے، مختلف شعبوں میں مسلمان نئے سرے سے شامل کیے گئے، ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ یعنی کہ یہ جو رسالہ اسباب بغاوت ہند، اس میں بتانے کا مقصد یہ تھا اس بک کے اندر سر سید احمد خان کا کہ لائل محمڈنز آف انڈیا، دیکھو مسلمان اور جو عیسائی ہیں وہ اہل کتاب ہیں۔ اب انہوں نے بتایا کہ کیا وجوہات تھی کہ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، ان کے ساتھ ہندو تھے، لیکن ہارنے کے وقت مسلمانوں کو تو اس جنگ کی صورتحال میں کانسیکوینسز میں دھکیل دیا گیا، اور ہندوؤں نے اپنے آپ کو آرام سے الگ کر کے اپنے آپ کو انگریزوں کا دوست ثابت کر دیا۔ یعنی کہ یہ دوستی کی طرف پہلا قدم تھا تاکہ عیسائیوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے جو نفرت پیدا ہوئی ہے اس نفرت کو دور کر دیا جائے، اور ان کو بتانے کی کوشش کی گئی کہ ہندو بھی ہمارے ساتھ برابر کے شریک تھے، نہ کہ ساری انتقامی کارروائیاں صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے رکھ دی جائیں۔ اگلا ہے جی سیاسی خدمات۔ آپ نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ سیاست سے دور رہیں، ابھی اپنی تمام تر توجہ تعلیم کے حصول پر آپ دیں، تعلیم کے حصول اور معاشی اور معاشرتی طور پر بحالی پر دیں تاکہ وہ ہندوؤں کے برابر مقام حاصل کر سکیں۔ سر سید ہندو مسلم اختلافات کو ختم کر کے تعاون اور اتحاد کی راہ اختیار کرنے کے حق میں بھی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر مسلمانوں کے تعلقات انگریزوں کے ساتھ بہتر ہو جائیں تو وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے تعلقات ہندوؤں کے ساتھ بھی بہتر ہو جائیں۔ انہوں نے دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی مسلسل کوششیں کی، اپنے تعلیمی اداروں میں ہندو اساتذہ بھرتی کیے اور ہندو طلباء کے داخلے دیے۔ ہندوؤں نے اردو کے مقابل ہندی کو سرکاری دفاتر کی زبان کا درجہ دلوانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ 1867 میں اردو ہندی تنازع نے سر سید کو بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے صرف اور صرف مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی تحریک کے ذریعے کام شروع کیا۔ زبان کا تنازع سر سید کی سوچ اور عمل کو بدل گیا۔ انہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر برصغیر کے سیاسی اور دیگر مسائل کے حل تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تو تھے آپ کے سامنے سیاسی خدمات جو کہ تحریک علی گڑھ نے پیش کی۔ مسلمانوں کو 1885 میں ایک انگریز A.O. ہیوم کی کوششوں سے قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس سے انہوں نے دور رکھا۔ بعد میں ہونے والے واقعات نے سر سید کی پالیسی کی افادیت کو ثابت کر دیا۔ ان کو بجا طور پر پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق نے سر سید کی قومی اور سیاسی خدمات کے حوالے سے لکھا ہے، قصر پاکستان بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی تھی۔ یعنی کہ پہلی جو آپ کو ٹو نیشن تھیوری کا کنسیپٹ دیا، جو پاکستان کی بنیاد بنا، وہ تھا سر سید احمد خان کا یہ تحریک پاکستان کا نظریہ۔ اب بچوں آپ کو ایک دفعہ ریوائز کروا رہی ہوں کہ تحریک علی گڑھ کا کوسچن جو ہے، جو بہت موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے، وہ آپ نے تیار کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کوسچن کا انٹروڈکشن دینا ہے، پھر آپ نے اس کا اوریجن دینا ہے، یعنی کہ اس کا پس منظر، یعنی کہ ہر چیز کا اوریجن یا پس منظر یا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ یہ سٹارٹنگ کی لائن ساری اس کی پس منظر کی ہیں۔ پھر آپ نے بیٹا یہ بتانا ہے کہ تحریک جو ہوتی ہے وہ ہوتی کیا چیز ہے، پھر آپ نے تحریک علی گڑھ بتانی ہے، پھر آپ نے بتانا ہے کہ دیکھیں 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے کانسیکوینس کیا نکلے ہیں، یہ آپ کو دیے گئے ہیں 5 اس کے کانسیکوینس۔ ان برے حالات کے اندر کس طرح تحریک علی گڑھ بہت جلدی ابھر کے آئی ہے، جس کے بانی سر سید احمد خان تھے، اور انہوں نے کیسے تعلیمی خدمات سر انجام دی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں، آپ نے ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے۔
پھر آپ نے ان کی ادبی خدمت بتانی ہے، یہ ان کی بکس کے نیم ہیں، یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ معاشرتی اور معاشی خدمات ان کی کیا تھی، مسلمانوں کو اس برے حالات سے نکالنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کوششیں کی، سیاسی خدمات کیسے سر انجام دی، اور کیسے نظریہ پاکستان کی پہلی جو بنیاد رکھی تھی وہ سر سید احمد خان نے رکھی تھی۔ امید کرتی ہوں بچوں یہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ سیکنڈ جو لیکچر ہے اس کو بھی آپ نے لوز شیٹ کے اوپر باقاعدہ پوائنٹس کے ساتھ نوٹ کر لینا ہے اور اس کی اسائنمنٹس تیار کرتے جانا ہے۔ جیسے ہی آپ کے کالج اوپن ہوں گے یہ اسائنمنٹس آپ کو سبمٹ کروانی پڑیں گی اور اس کے باقاعدہ مارکس ہوں گے۔ شکریہ۔